ڈیسائفر ود عبد الباسط دیکھنے والوں کو منتہا حسن کا سلام۔ آج ہم ڈیسائفر میں بات کریں گے کچھ پاکستان اور بھارت کی، ان دونوں ممالک کے لیے خلیجی ریاستیں کتنی اہم، بھارت کس طرح آہستہ آہستہ پاکستان کی سپیس لے رہا ہے۔ دوسری جانب پنجاب کی چیف منسٹر مریم نواز نے کچھ کلائمیٹ ڈپلومیسی کی بات کی ہے، ان کی تجویز پر بھی بات کریں گے کہ کیا اس پر بھی عمل درآمد ہو سکتا ہے۔ اور شو کے لاسٹ سیگمنٹ میں ہم بھارت اور کینیڈا کے مابین جاری کشیدگی پر بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ بھارت کے پاس اب کیا آپشنز موجود ہیں، اور ساتھ ہی اگر وقت ملا پروگرام کے آخر میں تو ہم اسرائیل اور حزب اللہ کے ممکنہ جنگ بندی معاہدے پر بھی بات کریں گے۔ لیٹس بگن دی شو۔ ویلکم باسط صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ویری مچ منتہا اور ڈیسائفر دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ سو باسط صاحب، یہ گریجولی کون سی سپیس ہے جو بھارت ہماری لے رہا ہے، اور سیکنڈلی آئی وانٹ ٹو نو کہ بھارت میں خلیجی ممالک سے اتنی ڈھیر ساری ریمیٹنسز جا رہی ہیں، سو پاکستان کے کیس میں ہمیں کیا مسائل درکار ہیں؟ جی ہاں، اس سے پہلے کہ میں آپ کے بڑے مشکل جو سوالات آپ نے اٹھائے ہیں ان کی طرف آؤں، کل گزشتہ روز ہمارے صدر آصف زرداری صاحب دبئی پہنچے اور جہاز سے اترتے ہی ان کا پاؤں پہ شاید فریکچر ہو گیا، تو مجھے برملا ایک شعر بھی یاد آ گیا جو ناظرین کے پیش خدمت ہے کہ نصیب دشمنا تیری علالت کی خبر سن کر چمن کی ہر کلی بیمار سی معلوم ہوتی ہے۔ واہ واہ، تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، لیکن 4 ہفتے اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ دبئی میں ہی گزارتے ہیں کہ پاکستان آ کر گزارتے ہیں۔ صحیح۔ تو علاج کے لیے پریفرنس کیا ہوگی؟ نہیں، اب تو دیکھیے، آپ تو دبئی میں چونکہ ہیں نا، تو ممکن ہے کہ بچوں کے ساتھ کہتے ہوں کہ چلے 4 ہفتے یہیں گزارتے ہیں، بلاول بھی گئے ہوئے ہیں، پلیٹلیٹس یہاں پہ گرتے ہیں علاج کے لیے، ہم برطانیہ چلے جاتے ہیں، سو یہ ٹرینڈ تو ہے ہمارے پالیٹیشن۔ تو دوسری جانب لیکن وہ اب اس وقت صدر ہے نا، بالکل، تو ہم تو چاہیں گے واپس آئیں، لیکن شاید ان کی خواہش یہی ہوگی کہ دبئی، یہ بات بھی درست ہے۔ دوسری جانب ہمارے سابق وزیر اعظم، ان کا معاملہ یہ ہے کہ جب پاکستان میں ہوتے ہیں تو وہ لاہور میں رہتے ہیں، جب پاکستان سے باہر جاتے ہیں تو لندن چلے جاتے ہیں۔ اب لندن سے امریکہ بھی گئے ہیں 4-5 روز کے لیے۔ امریکہ کیا کرنے گئے ہیں؟ یہ میں آپ کو انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں اندر کی خبر لانے کی، اگلے ہفتے شاید ڈیسائفر میں ہمارے پاس کچھ شیئر کرنے کے لیے ہو اپنے ناظرین کو۔ لیکن اس کانٹیکس میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، نواز شریف صاحب لاہور میں چونکہ رہتے ہیں، قومی اسمبلی کے اجلاس بھی وہ اٹینڈ نہیں کرتے، اور جب ایک صحت بھی ان کی اجازت شاید نہیں دیتی تو لندن چلے جاتے ہیں علاج معالجے کے لیے۔ تو میری ایک درخواست ہے کہ چھوڑ دیجئے یہ M&A کی جو آپ کی سیٹ ہے، استعفیٰ دے دیجئے، چونکہ اس میں بھی کچھ قواعد و ضوابط ہیں نا کہ آپ کچھ دن کچھ ماہ اگر اٹینڈ نہیں کرتے تو آٹومیٹیکلی آپ کے لیے کویسچن ریز ہو جاتے ہیں کہ آپ وہ سیٹ اپنے پاس رکھیں کہ نہ رکھیں۔ چونکہ وہ نہیں آتے تو بہتر نہیں ہے کوئی اور PMLN کا بندہ ان کی جگہ آ جائے اور کنٹریبیوٹ کر سکے۔ تو یہ ایک ذہن میں ویسی بات آئی، لیکن ہماری بات جس طرح آپ نے بالکل صحیح کہا، کون سنتا ہے۔ لیکن ایک زیادتی کر گئے ہیں آپ۔ کیا؟ آپ نے زرداری صاحب کے لیے، صدر صاحب کے لیے اتنا خوبصورت شعر کہا، ان کے لیے کچھ وہ تو نہیں شعر کہا۔ وہ ان کے لیے بھی ہے نا، وہ دونوں کے لیے ہے، دونوں علاج معالجے کے لیے گئے۔ ذرا ہو جائے تو اب دوبارہ کیا، ایک تیر سے ہی 2 شکار ہو گئے، مقرر کیا اس کا کرنا۔ صحیح۔ سو یہ ریمیٹنسز کا معاملہ، اچھا، ریمیٹنسز کا دیکھیں معاملہ کچھ یہ ہے کہ آپ بھی، میں نے چونکہ خود تجربہ کیا ہے نا، یہ پہلی بات تو یہ بالکل جان لینی چاہیے کہ بھارت بڑے آہستہ آہستہ خلیجی ممالک میں جو سیاسی، اقتصادی، معاشی اسپیس ہے وہ لے رہا ہے، اور اس کی اسپیس بڑھ رہی ہے آہستہ آہستہ۔ صحیح۔ اور کیوں بڑھ رہی ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بھارت کی جو اپروچ ہے فارن پالیسی کے معاملے کو لے کر، خاص طور پہ خلیجی ممالک کو لے کر، وہ ایک بڑی کمپریہنسو ہولسٹک اپروچ ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم نے ایک فیصلہ کر دیا کہ جی ہم نے اپنے جو ورکرز ہیں تعداد ان کی بڑھانی ہے خلیجی ممالک میں تاکہ ہمیں ریمیٹنسز وہاں سے آئیں، لیکن اس کے لیے جو لوازمات ہونے چاہیے، جو باقی چیزیں ہونی چاہیے، ان پہ ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم چیزوں کو آئسولیشن میں دیکھتے ہیں، سائلوز میں دیکھتے ہیں، اور پہلے بھی ہم کئی بار یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ جو پالیسیز ہوتی ہیں وہ سائلوز میں کام نہیں کرتی۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ مثال کے طور پر اگر آپ خلیجی ممالک میں یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی ورک فورس جائے، سیمی اسکلڈ لوگ وہاں پہ جائیں،
وہاں پہ کام کریں، ان کو جابز ملیں اور وہ پھر اپنی ریمیٹنسز پاکستان بھیجوائیں. تو اس کے لیے ایک مربوط جامع حکمت عملی کی ضرورت ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ بس آپ نے یہ فیصلہ کر لیا اور آپ نے کچھ وہاں پہ کمپنی سے رابطہ قائم کر لیا. اس طرح نہیں ہوتا. پہلے تو یہ ہے کہ آپ کے پولیٹیکل تعلقات میں وہ جان ہونی چاہیے، کیونکہ سب چیزیں شروع ہوتی ہیں پولیٹیکل تعلق ریلیشن شپ سے. اینڈ دیٹس ایکچولی دی ڈپلومیسی. کہ ڈپلومیسی آپ کی کس طرح کام کرتی ہے، کس طرح. اور میں مطلب مجھے بعض اوقات تھوڑی بہت پریشانی بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ ٹریڈیشنلی پاکستان کو بہت اسپیس رہی ملی ہمیں خلیجی ممالک میں. ہم بھارت سے بہت آگے تھے، کیونکہ خلیجی ممالک کے ساتھ ہمارا ایک مذہبی تعلق تو تھا ہی، مسلم بردرہڈ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان ممالک کی بہت مدد بھی کی ہے جب یہ ڈیولپ ہو رہے تھے 50-60s کی دہائیوں میں. اگر آپ دیکھیے تو پاکستان واز ایٹ دا گیونگ اینڈ، ناٹ ایٹ دا ریسیونگ اینڈ. تو ہم نے ان کے لیے بہت کچھ کیا. اسی وجہ سے ہماری اسپیس بہت تھی اس زمانے میں. 70s میں اگر آپ دیکھیے تو بے شمار لوگ پاکستان سے گئے، بے شمار لوگ. لیکن ہم نے وہ آہستہ آہستہ ہمارا، اور میں انور بیگ صاحب، سینیٹر انور بیگ مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، وہ اس چیز پہ خاص فوکس کرتے تھے کہ پاکستان کو خلیجی ممالک میں کس طرح اپنی ورک فورس بڑھانی چاہیے. اور انہیں بہت سی تجاویز ہی پیش کی ہوئی تھی اس معاملے میں. لیکن ہمارے ہاں کوئی توجہ نہیں دیتا. اگر دیتا بھی ہے تو وہ ایک کمیٹی بیٹھ جائے گی، وہ پھر سالوں سال لگ جائیں گے اس کی ریکمنڈیشنز کو بنانے میں. لیکن بھارت نے بڑا اس کو انسٹیٹیوشنلائزڈ کیا ہے. پہلی بات تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کسی ملک میں، مثال کے طور پر UAE میں یا سعودی عرب میں، کن کن شعبوں میں ضرورت ہے باہر کے لوگوں کے. پہلے تو آپ کو یہ پوری ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے نا، ہوم ورک کمپلیٹ کرنا پڑتا ہے. ہوم ورک پہلے اپنا کمپلیٹ کیجئے کہ کون کون سے ایسے شعبے ہیں جس میں اس وقت سعودی عرب کی کیا ضروریات ہیں، ان کو باہر سے لوگ چاہیے. UAE میں کن لوگوں کی ضرورت ہے جو ان کو باہر سے چاہیے. کویت، عمان، بحرین، قطر، یہ تمام وہ ممالک ہیں جو خلیجی ممالک ہیں. تو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. اسی حساب سے پھر آپ یہ کرتے ہیں کہ اپنے اندر ان لوگوں کو تیار کرتے ہیں، انسٹیٹیوشنز بناتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ نرسز کی ضرورت ہے سعودی عرب میں، صحیح. اب آپ کے ہاں ایک ٹریجڈی یہ ہے کہ یہاں پہ وہ ادارے ہی نہیں ہیں جو اس لیول کے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے نرسنگ اسٹاف تیار کر سکیں. صحیح. میں مطلب خود مجھے کئی بار پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر میں ہاسپٹل جانے کا اتفاق ہوتا ہے. وہاں پہ اگر آپ نرسز کا ایٹیچیوڈ دیکھیں تو وہ لگتا ہی نہیں ہے کہ کچھ ان کی ٹریننگ ہوئی ہے یا کچھ واقعی وہ کام کرنا چاہتے ہیں، ان کے کمٹمنٹ ہے اس شعبے کے ساتھ. کم جگہیں ہیں، بہت وہ ایکسیپشنز ہو سکتی ہیں، لیکن مجموعی طور پہ یہ ایک بہت بڑا لیکیونا ہے ہمارے سسٹم کے اندر. اسی طرح میں بھارت میں چونکہ رہا ہوں، سروس، آپ ہاسپٹیلٹی انڈسٹری کو اگر آپ دیکھیے، آپ بڑے بڑے ہوٹلز میں یہاں پہ چلے جائیے پاکستان میں، چونکہ بھارت میں بھی گیا ہوں اور یہاں بھی گیا ہوں، آپ یقین جانیے مجھے کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، لیکن میں کیا کروں کہ کہنا پڑتا ہے کہ بھارت میں اگر ایک ویٹر آپ کے پاس آتا ہے، کسی 5 اسٹار ہوٹل کی بات کروں، آپ کسی ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہیں وہاں پہ یا باقی عام ریسٹورینٹس میں بھی، وہاں پہ جو ایک ویٹر آپ کو سروس دے گا نا، جس طریقے سے وہ آپ کو سروس، وہ ایک بالکل مختلف نوعیت کی چیز ہے. ہمارے ہاں وہ ہے ہی نہیں. وہ بھی اگر ٹریننگ کہیں ہے بھی، کوئی 1-2 اسکول بنے بھی ہوئے ہیں، وہ بھی شاید اس طرح تیار نہیں کر پاتے جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز کے ہوں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے انسٹیٹیوشنز کو یہاں ڈیولپ کریں. پہلے تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کن کن شعبوں میں خلیجی ممالک میں. دیکھیں نا، مثال کے طور پر ابھی ایک ریسنٹلی ایک ڈیٹا شائع ہوا ہے جس کے تحت پچھلے سال 22-23 میں آپ کہہ لیجئے کہ $900 بلین کی ریمیٹنسز پوری دنیا میں کچھ ممالک تھے دوسرے ممالک گئی ہیں. ان $900 بلین میں سے $120 بلین صرف بھارت گئے ہیں. 120 ہیوج اماؤنٹ. اب خلیجی ممالک سے $35 بلین بھارت گئے ہیں. اب بھارت کی پاپولیشن اگر آپ دیکھیے، سعودی عرب میں بھارت ٹوٹل پاپولیشن جو خلیجی ممالک میں ہے بھارت کی، وہ 9 ملین کے قریب ہے.
ہماری آپ کہہ سکتی ہیں 4 ملین ہے. اگر آپ دیکھیے تو پاپولیشن وائز پروپورشنلی ٹھیک ہی ہے, کیونکہ بھارت کی 1.4 بلین پاپولیشن ہے, ہماری 250 ملین کہہ لیجئے. اس حساب سے تو کوئی اتنا بڑا فرق نہیں ہے, لیکن پھر بھی جو 9 ملین ہے اور ہماری 4 ملین ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ٹریڈیشنلی ہمارا اگر آپ دیکھیے تعلقات کی نوعیت رہی ہے تو ہمارے ابھی بھی 9 ملین ہونے چاہیے تھے, صحیح, لیکن وہ ہے نہیں. اب بھارت کو جو ریمیٹنسز ملی ہیں, مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیے تو یو اے ای سے جو 35% ہے اس کا 18% بھارت کو یو اے ای سے ملا ہے. تو یہ جو ریمیٹنسز ہیں ہمارے ہاں, ہمارے تقریباً ہمیں سعودی عرب سے ملتا ہے 4 بلین ڈالر پر ایئر, وہاں جو ہمارے لوگ ہیں وہ پاکستان بھجواتے ہیں. اس طرح یو اے ای سے تقریباً 3.12 بلین ڈالر کے قریب. لیکن میں اصل جو میرا سوال جو میں کرنا چاہتا ہوں یا اپنی حکومت کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ جب تک آپ کوئی پالیسی, کوئی جامع مربوط حکمت عملی آپ کے پاس نہیں ہوگی, بھارت آپ کی اسپیس لیتا رہے گا. کیونکہ آپ کا دیکھیں نا, ابھی پچھلے دنوں ہم یہ بھی سنتے رہے کہ پاکستانی بھکاری وہاں پہ ایک پرابلم کریٹ ہوا, پھر یو اے ای نے ویزوں پہ پابندی لگا دی آپ کے یہاں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کو آپ کو ٹھیک کرنا ہے. پھر بات صرف یہاں تک نہیں رکتی, بھارت اور خلیجی ممالک کے درمیان ایک باقاعدہ سیکیورٹی ڈائیلاگ بھی شروع ہو چکا ہے, جس کے تحت وہ تمام چیزوں کو کور کر رہے ہیں. میں نے کہا نا ہولسٹک اپروچ, ان کی ہولسٹک اپروچ ہے. اس میں وہ سیکیورٹی بھی ہے, اس میں وہ اکنامک ریلیشنز بھی ہیں, ٹریڈ بھی ہے, انرجی بھی ہے, اس میں کلچرل ریلیشنز بھی ہیں. تمام چیزیں آل انکمپسنگ ڈائیلاگ ان کا شروع ہو چکا ہے, پچھلے سال ہوا ہے. اور انہوں نے پورا ایک پلان بنایا ہے 5 سال کا, 2024 سے 2028 تک کا, کہ ان 4-5 سالوں میں ہم نے کیا کیا لینے ہیں ایکشن, خلیجی ممالک نے اور بھارت نے. تو یہ ایک ہم پتہ نہیں کیوں نہیں کر سکتے یہ کام. ابھی ہمارے اٹس ناٹ ویری چیلنجنگ, آپ کو صرف تھوڑا سا اپلائی کرنا ہے اپنے آپ کو. کچھ جو لوگ ساری ان سب چیزوں سے منسلک ہیں ان کو یکجا ہونا ہے اور ایک بیٹھ کے ایک پریکٹیکل چیز بنانی ہے. خیالی پلاؤ نہیں پکانے, وہ کام کرنے ہیں جو ممکن ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم نے اگلے سال, اگر ہمارے اس وقت 4 ملین لوگ کام کر رہے ہیں خلیجی ممالک میں, تو اگلے سال ہم نے ان کو 5 ملین تک لے کر جانا ہے. اور آپ نے یہ بس ایک آبجیکٹو کر دیا نا, خیالی پلاؤ ہے. آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اگر آپ نے 1 ملین اور لوگوں کا اضافہ کرنا ہے تو وہ کس طرح ہوگا, اس کن کن شعبوں میں وہ لوگ جائیں گے, اس کے لیے آپ نے کیا تیاریاں کرنی ہیں. بس ہوا میں جو باتیں وہ نے کرنی. اب معاملہ کچھ یہ ہے کہ آپ بے شک یہ کریں, لیکن میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ دیکھیے پاکستان کا بہت اسکوپ ہے. ہمارے ہاں یوتھفل پاپولیشن ہے اور ہم بے شمار چیزیں کر سکتے ہیں. ابھی بھی اگر آپ دیکھیے تو پاکستان کا جو اوور آل جو نئی فگرز آئی ہیں اس کے مطابق پاکستان کا جو نمبر ہے 5واں ہے ریمیٹنسز کے حوالے سے. 120 بلین ڈالر جو ہے وہ بھارت کو ملی. اس کا دوسرا نمبر آتا ہے میکسیکو کا, جس کو 66 بلین ڈالر ریمیٹنسز کے طور پہ ملے. اس کے بعد میرے خیال میں چین ہے جس کو 50 بلین ڈالر, اور اس کے بعد پھر دا فلپائن جس کو 35 بلین ڈالر, اور پھر ہمارا نمبر آتا ہے 27 بلین ڈالر کا. تو ہم نے بھی, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ہمارا جو ہے بالکل حالات بہت برے ہو گئے ہیں. 27 بلین ڈالر جو ہمارے آتے ہیں اس میں فلکچویشن رہتی ہے, کبھی زیادہ ہو جاتے ہیں کبھی کم ہو جاتے ہیں, لیکن مزید امپروومنٹ لیکن اس میں بہت گنجائش ہے. اتنی گنجائش ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ اس وقت سعودی عرب ان کا ایک ویژن 2030 ہے, وہ ایک نئی مطلب ایک نیا سلسلہ وہاں پہ شروع ہو چکا ہے. بہت سی ایون آپ کی آئی ٹی سیکٹر میں بے شمار اپرچونیٹیز آپ کے لیے ہیں. اسی طرح یو اے ای کا بھی بہت ہے. قطر, ابھی ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب گئے ہوئے تھے انویسٹمنٹ کانفرنس میں, سعودی عرب گئے تھے, پھر وہاں سے قطر بھی آئے. اب باتوں کی حد تک ہمیں نہیں چاہیے معاملہ, ایسا ہی ہے. انویسٹمنٹس تو ہمیں چاہیے ان ممالک سے, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے, لیکن آپ کا ایک بڑا انحصار آپ کی اکانومی کا آپ کی ریمیٹنسز پہ بھی ہے. اور جب تک آپ کی ریمیٹنسز نہیں بڑھیں گی, کیونکہ ڈالر تو اس طرح ہی آتے ہیں, یہ تو ایکسپورٹ سے آتے ہیں, یہ تو آپ کے ایکسپورٹس بڑھیں. ایکسپورٹس آپ کی بڑھ نہیں پا رہی,
اس کی بہت سی وجوہات ہیں، کیونکہ آپ کمپیٹیٹیو نہیں ہیں، کاسٹ آف پروڈکشن اس قدر زیادہ ہو گیا ہے، ایون بجلی کے نرخ آپ گیس اور بجلی کی آپ دیکھ لیجئے، تو ہمارا جو ایکسپورٹ ہے وہ کمپیٹیٹیو نہیں رہا۔ دوسری جانب بھارت نے بڑے زبردست طریقے سے ان اشیاء پہ جو پاکستان بھی ایکسپورٹ کر سکتا ہے اور بھی ایکسپورٹ کرتا ہے، اس پہ بھارت نے ان کو مراحت دے دی ہیں تاکہ وہ اپنی کم قیمتوں پہ وہ ایکسپورٹس کر سکیں۔ تو پاکستان کی اشیاء جو ہیں ویسے ہی کمپیٹیٹیو نہیں رہیں گی، ایک تو ہمارا کاسٹ آف پروڈکشن ویسے ہی کم ہے، پھر وہاں پہ بھارت نے چونکہ ان کو سبسڈیز دے دی تو ہماری ایکسپورٹس اور اس سے ہرٹ ہو رہی ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمیں ان چیزوں کا احساس اور ادراک ہے کہ ہم صرف خالی خلی نعرے ہی مار کر اپنے پہلے تو یہ نا کہ کوئی ایسا پہلے تو آپ ایک ڈپلومیٹک انیشیٹو لیں، ہے کسی حد تک، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حالات بہت خراب ہو گئے ہیں، لیکن اگر آپ کے ڈپلومیٹک ریلیشنز اچھے ہیں، پولیٹیکل اس میں سبسٹنس ہے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ جو 9 ملین بھارت کی اس وقت پاپولیشن ہے خلیجی ممالک میں، وہ آپ لے نہ سکیں، بلکہ آپ اس میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں۔ کیونکہ آپ دیکھیں نا کلچرلی، حالانکہ بھارت کی بھی ایک بڑی اسٹریٹجی ہے، وہ زیادہ تر جو خلیجی ممالک میں لوگ بھجواتا ہے نا، وہ کیرلا وغیرہ سے مسلمان لوگوں کو بھجواتا ہے۔ تو ایک بڑا ہمیں بھی تھوڑی اسٹریٹجی بنانی پڑے گی۔ پروڈیوسر صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ سیگمنٹ کا ٹائم ختم۔ بریک کے لیے، so let's take a short commercial break here. Stay with us.